بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائیں۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 22 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے مستحبات وضو کا بیان۔ مستحبات وضو کا بیان۔ تو عزیز طلبہ، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سبق میں ہم نے سنن وضو کو پڑھا، سنن وضو کو پڑھا، اور آج ہم شروع کر رہے ہیں مستحبات وضو۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مستحبات وضو کی تفصیل بیان کریں، پہلے آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت طرف۔ تو آئیے، عبارت کچھ یوں ہے: وَمُسْتَحَبُّهُ التَّيَامُنُ وَمَسْحُ الرَّقَبَةِ وَمُسْتَحَبُّهُ التَّيَامُنُ وَمَسْحُ الرَّقَبَةِ۔ ترجمہ کچھ یوں ہے: اور وضو کے مستحبات دائیں عضو سے شروع کرنا اور گردن کا مسح کرنا۔ اور وضو کے مستحبات میں سے دائیں عضو سے شروع کرنا اور گردن کا مسح کرنا، یہ تھا ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اصل تفصیل کی طرف۔ مستحب کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ مستحب کہتے کسے ہیں؟ مستحب کے لغوی معنی محبوب اور اچھی چیز کے ہیں۔ لغت میں مستحب کے لغوی معنی محبوب اور اچھی چیز کے ہیں۔ اصطلاحی معنی: اصطلاح کے اندر مستحب وہ عمل ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت تو نہ فرمائی ہو، لیکن رغبت ظاہر فرمائی ہو، اگرچہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا صدور ثابت نہ ہو۔ مستحب، مندوب، ادب سب ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ مستحب، مندوب، ادب سب ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ التیامن، پہلا مستحب جو ہے، جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، وہ ہے التیامن، یعنی دائیں عضو سے ابتدا کرنا۔ تو مستحبات وضو میں سے پہلا مستحب ہے دائیں طرف سے شروع کرنا۔ سو وہ تمام اعضاء جو جوڑے ہیں، مثل ہاتھ، پاؤں وغیرہ کے، ان میں داہنے سے شروع کرے، یہ مستحب ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں داہنے سے ابتدا کو پسند فرماتے تھے، حتیٰ کہ جوتے پہننے میں بھی۔ تو یہاں ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ ایسا ہی فرماتے تھے، تو ہمیشگی کرنا یہ تو مستحب کی دلیل نہیں ہے، تو جس پر آپ نے مواظبت فرمائی وہ مستحب کیسے ہوا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر مواظبت فرمانا، یا مثل ان چیزوں کے اور چیزیں جو ہیں ان پر مواظبت فرمانا، یہ علی سبیل العادت تھا، نہ کہ علی سبیل العبادت۔ تو اسی لیے اس کو مستحبات میں شمار کیا گیا ہے۔ نمبر 2، مسح الرقبہ، گردن کا مسح۔ تو وضو کے مستحبات میں سے ایک مستحب ہے گردن، یعنی گدی کا مسح کرنا۔ گردن سے مراد ہے گدی۔ گردن کے مسح کا طریقہ: گردن کا مسح دونوں ہاتھ کی پشت سے کرے۔ پشت سے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پشت کی جانب لگا ہوا پانی ابھی مستعمل نہیں ہوا۔ گردن کے مسح کا حکم: گردن کا مسح صحیح قول کے مطابق مستحب ہے، جبکہ بعض فقہا کے نزدیک سنت، بعض کے نزدیک مستحب، اور بعض کے نزدیک نہ سنت ہے نہ مستحب بلکہ بدعت ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بدعت کا قول صحیح نہیں، یہ اصل میں اشتباہ ہو گیا۔ بدعت گدی کا مسح نہیں ہے بلکہ حلقوم کا مسح ہے۔ جو حلقوم کا مسح ہے، گدی چھوڑ کر باقی جگہ کا مسح کرنا گردن کا، وہ بدعت ہے۔ یعنی حلقوم کا مسح بدعت ہے، گدی کا مسح بدعت نہیں ہے بلکہ مستحب ہے صحیح قول کے مطابق۔ نوٹ: ان مستحبات کے علاوہ بہت سے مستحبات وضو
علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ذکر کیے ہیں، لیکن صاحب کنز نے اپنی تحقیق کے مطابق انہی پر اکتفا کیا ہے، اس لیے ہم بھی انہی مستحبات وضو پر اکتفا کرتے ہیں۔ خلاصہ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مستحبات وضو میں دو مستحب کو پڑھا ہے، دو مستحبات کو پڑھا ہے۔ نمبر 1، دائیں عضو سے شروع کرنا، دائیں عضو سے شروع کرنا، یعنی وہ اعضاء جن کے جوڑے جوڑے ہیں ان میں دائیں عضو سے ابتدا کرنا یہ مستحب ہے۔ اور نمبر 2، گردن یعنی گدی کا مسح کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی تفقہ فی الدین نصیب فرمائیں اور اس کی اشاعت کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔